آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا پر جو تشریف لائے، ان کے تشریف لانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ واہ! آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں چھوٹی سی تھی اپنے باپ کے گھر میں تو ہمارا مکان بھی پتھریلا علاقہ تھا، پتھروں کا مکان تھا، اور کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرتی تھی تو پاؤں میں وہ پتھر چبھتے تھے، ہر ایک کے چبھتے ہیں، تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ کہا میں جوان ہو گئی پھر بھی یہی رہا۔ پھر میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا، شادی ہو گئی، حضرت عبداللہ کے گھر چلی گئی۔ جس رات میں حضرت عبداللہ کے صلب پاک سے میرے شکم پاک میں آقا کا حضور کا جو نور اپنی ماں کے پیٹ میں گیا، رحم میں گیا، تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں اس دن کے بعد میں جب بھی ننگے پاؤں چلا کرتی تھی اور اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کوئی کانٹا اگر میرے پاؤں کے نیچے آتا تھا تو وہ چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جایا کرتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، کیا بات، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت آمنہ فرماتی اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس وقت عورتیں جو تھی کنویں سے پانی بھرتی تھی، تو ان کا بھی ایک کنواں تھا جہاں پہ مرد نہیں جاتے تھے، عورتیں جاتی تھی۔ میرے نبی کی ماں بھی گئیں، پیٹ میں آقا تھے، کنویں سے پانی بھرنا تھا، عورتوں کی باری تھی، یکے بعد دیگر عورتیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، پانی بھرتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے نبی کی ماں کی جب باری آئی تو دل میں خیال آیا اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں کے اندر جھانک کے دیکھ لے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ پانی نیچے چلا گیا ہو اور تمہاری رسی چھوٹی پڑ جائے، وہاں تک برتن نہ پہنچے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں نور محمدی تھے، میرے پیارے بیٹے کا نور تھا۔ فرماتی ہیں جب میں نے اس میں جھانکا تو ایک آواز آ جاتی ہے او کنویں کے پانی قسمت پہ ناز کر لے، یہ پیغمبر اسلام آخری نبی ان کی ماں ہے، یہ نبیوں کے نبی ان کی ماں ہے، یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، اس نبی کی ماں کا دیدار کر لے۔ جب اتنا کہا تو کنویں کا پانی باہر نکلا اور حضرت آمنہ کے سارے برتنوں کو وہ پانی بھر گیا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، نبی ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے۔ اب 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، آقا دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ انتقال فرما گئے تھے جب نبی پیٹ میں تھے، تبھی آپ کے دادا کو فکر رہتی تھی کہ میری بہو کے یہاں بیٹا ہو جائے تاکہ عبداللہ کی نسل چل جائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا چراغ ہوگا، ایسا چراغ ہوگا کہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اور بہو اتنی شاندار تھی، اپنے سسر سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں، شکایت نہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے
کہ جس رات آقا پیدا ہوئے تھے اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید کر کے چراغ میں ڈال لیں. اللہ اللہ. نبی جب پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب کو جب پتا چلا خانہ کعبہ میں تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے, کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے پتا چلا ہے کیا عبداللہ کی نشانی ہوئی ہے, بیٹا ہوا ہے؟ کہاں ابا جان ایسے ہی ہوا ہے. تو پھر دادا بولے بیٹی بہو آمنہ میرا دل تڑپ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. حضرت آمنہ نے کپڑے اپڑے سنبھالے جو بھی طریقہ تھا اور کہا ابا جان آ جائیے, میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے, آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے, لیکن کپڑے کے اندر سے روشنی چھن چھن کے اتنی نکل رہی ہے کہ کمرے کو پورے روشن کیے ہوئے ہے. حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمرہ روشن تھا تو پھر سوچنے لگے چراغ کدھر جل رہا, ادھر دیکھے اوپر دیکھے نیچے دیکھے, چراغ کہاں جل رہا ہے, مگر چراغ کہیں نہیں ہے. اتنے میں میرے نبی نے پاؤں ہلا دیا, جب پاؤں کا انگوٹھا کپڑے سے ہلا تو روشنی پھیل جاتی ہے. روشنی پھیلی تبھی سمجھ جاتے. کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے میرے لال کو دکھا دے, دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے, میں دیکھ تو لوں میرا پوتا میری طرح ہے یا اپنے باپ کی طرح. آمنہ بتاؤ کس کی طرح ہے, اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ مثال دے, میرے نبی تو بے مثال تھے. کہا ابا جان لو حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کھولتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے, کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے, روشنی بڑھتی جا رہی ہے. دادا نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے لے کر کے جاؤں. وہ لوگ جو میلاد پر فتویٰ لگاتے ہیں, وہ لوگ جو میلاد کو غلط بتاتے ہیں, میلاد کو غلط بتاتے ہیں, تو ان سے کہنا نبی کے دنیا پہ آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے میلاد پڑھا, جس نے میلاد کہا, اس پہ جا کے فتویٰ لگاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ. کہا کون ہے وہ, سب سے پہلے نبی کا میلاد کس نے پڑھا. یہ بھی سن لو, نبی کے دنیا پر تشریف لانے پر, حضرت دنیا کے تشریف لانے پر اللہ اللہ میرے نبی گود میں ہے دادا کی. اب دادا چلتے چلے جا رہے ہیں, کہیں اور نہیں گئے, سیدھے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہی خانہ کعبہ پر گئے جتنے بت تھے تھر تھرا کر کے گر جاتے ہیں. میرے نبی کے دادا نے جب ایک قدم خانہ کعبہ کے اندر رکھا اور ایک قدم باہر ہے, خانہ کے در و دیوار میلاد پڑھنے لگا, کہنے لگا جان نبی المختار ولد النبی المختار, با اختیار نبی آ گیا, با اختیار نبی پیدا ہو گیا. خانہ کعبہ کی در و دیوار کہہ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے نبی پہ میلاد پڑھا جا رہا ہے, سب سے پہلا میلاد نبی پہ اگر کسی نے پڑھا تو وہ خانہ کعبہ ہے. ان لوگوں سے کہو جاؤ اگر تمہیں فتوے لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جائے. جی جی. کچھ لوگ اگر گھر پہ جھنڈی لگاتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی, مگر بات کا یار ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا. خالی لڑنا جھگڑنے سے کام تھوڑی چلے گا کہ یہ جھنڈی کیوں لگاتے ہیں, کہاں سے ثابت ہے, پتہ چلنا چاہیے نا. گھروں پہ ہرے ہرے جھنڈے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, بولو سننا چاہ رہے ہیں نہیں, پتہ چلنا چاہیے. نبی کی پیدائش کے موقع پر حضرت آمنہ خود فرماتی, کہتی ہیں حضرت جبریل آ جاتے 3 جھنڈے لے کر کے. کتنے بولو, حضرت آمنہ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لے کر کے حضرت جبریل آئے, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ. سارے جہان کو گھیر دیا, مشرق میں مغرب میں بیچ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب ان لوگوں سے کہنا جو جھنڈوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں, کہنا ہم پہ فتویٰ مت لگاؤ, جبریل پہ لگاؤ اگر دم ہے تو. سب سے پہلے نبی کی پیدائش پر اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جھنڈے لگوائے. تو اب بتاؤ اللہ کو یہ پسند تھا, جھنڈے لگوائے تو ہم
ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہو، رسول اللہ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، زندہ باد زندہ چاہے باد۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو یا آنت پھٹے، یار پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اور اچھا سب نہیں ہے حضرت، سب نہیں ہے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے۔